کورونا وبا سے اموات اور مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید 5 جاں بحق، 112 نئے کیسز، کورونا پازیٹو 6918 ہو گئے، 63 روز میں اموات 93 ریکارڈ، پنجاب بھر میں 1,55,000 مجموعی طور 14,201 میں وائرس کی تصدیق، 4752 صحتیاب ہو چکے، اب تک 245 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ کورونا وار میں 3 روز کے دوران لاہور پولیس کو 2 ساتھیوں کی شہادت کا صدمہ، آئی جی آفس کے 10 معاونین سمیت 80 پولیس اہلکار وائرس سے متاثر، 12 صحتیاب ہو کر گھر منتقل ہو گئے۔ سنگین ہوتی صورتحال میں اعلیٰ حکام کا حفاظتی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ سخت لاک ڈاؤن کا دوسرا دن، حکومتی احکامات اور تنبیہ نظر انداز کر دی گئی۔ انارکلی اور اچھرا بازار میں بند شٹر سے کاروبار جاری رہا، جوتوں اور کپڑوں کے عارضی سٹالز پر شہریوں کا رش رہا، کھلی دکانوں کے خلاف اے سی ماڈل ٹاؤن کی ٹاؤن شپ میں کارروائی، خلاف ضابطہ کھلنے والی 250 دکانیں بند کرا دی۔ انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ بحال کرایہ میں بھی 20% کمی، بین الاضلاعی کرایہ میں کمی پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے پر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں پاور لومز اور متعلقہ انڈسٹریز کو بھی کھولنے کا فیصلہ، گرجا گھروں کو ایس او پیز کے تحت اتوار کے روز کھولنے کی بھی اجازت۔ آئندہ 3 روز تک ٹرین آپریشن بحالی ہو جائے گی، وزیر ریلوے شیخ رشید کو وفاقی حکومت سے آپریشن بحالی کی اجازت ملنے کی امید، فوری ٹرین چلانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہونے کا دعویٰ، پریس کانفرنس میں شکوہ کیا حکومت نے ٹرینز بند رکھی، یہاں سب الٹا ہو رہا ہے، وزیر اعظم اجازت دیں تو ایک دن میں ٹرین آپریشن شروع کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کورونا سے متعلق کابینہ کمیٹی کا اہم اجلاس میں صوبائی وزراء راجہ بشارت، یاسمین راشد، اسلم اقبال اور ہاشم جمع بخت سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، وزیر صحت یاسمین راشد کی زیر صدارت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر بھی اجلاس، کورونا کے بڑھتے کیسز پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی ملازمین کے لیے عید الفطر پر 9 چھٹیوں کا اعلان، 23 سے 31 مئی تک عید الفطر کی تعطیلات سے متعلق وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نماز عید کے اجتماعات مساجد میں نہیں کھلے میدانوں میں ہوں گے، ایس او پیز کی تیاری کے لیے حکومتی بڑوں کی مشاورت جاری، لاک ڈاؤن کے دوران نماز عید کی ادائیگی اور حفاظتی اقدامات سے متعلق حتمی فیصلہ 2 روز بعد کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ پولیس کے رویے اور طرز عمل سے شہری نالاں، آئی جی پنجاب کے کمپلین سیل میں شکایات کا انبار لگ گیا، 4 ماہ کے دوران 36,000 متاثرین کا اہلکاروں کے خلاف داد رسی کے لیے رجوع، کارکردگی میں سب سے پیچھے رہنے والی لاہور پولیس 7600 شکایات کے ساتھ سب سے آگے۔ مہنگائی کی لہر میں شدت، آٹا بھی مہنگا ہو گیا، فلور ملز مالکان نے 10 کلو اور 20 کلو کے فلور بیگ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا، 10 کلو کا آٹا بیگ 420 کا ہو گیا، 20 کلو بیگ کی قیمت 805 سے بڑھ کر 825 روپے ہو گئی۔ فلور ملز مالکان نے سرکاری گندم کی عدم فراہمی اور مارکیٹ سے مہنگی خریداری کو قیمت بڑھانے کا سبب قرار دیا۔ پشاور میٹرو بنانے والی کمپنی فردوس مارکیٹ انڈر پاس بھی بنائے گی، آخری وقت میں پری کوالیفائی کرنے والے مقبول ایسوسیٹس کو پروجیکٹ کا ٹھیکہ دینے کا فیصلہ، غیر قانونی طور پر کمپنی کو نوازنے کے لیے سیاسی دباؤ کا الزام۔ نئے مالی سال میں نجی شعبے کے اشتراک سے تعمیر کیے جانے والے منصوبے شامل نہ کرنے کی تجویز، صرف ناگزیر منصوبوں کو ہی پی 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 کا حصہ بنایا جائے گا، ماہرین کا پنجاب حکومت کو بیرونی فنڈنگ کے منصوبے بجٹ کا حصہ بنانے کا مشورہ۔ بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں کا منصوبہ مالی بحران کی نظر ہو گیا، کورونا وبا کے باعث فنڈز کی کمی کے سبب سرکاری اسپتالوں میں مزید پناہ گاہوں کی تعمیر کا منصوبہ ختم کرنے کی تجویز۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والے ڈاکٹرز کی شامت آ گئی، محکمہ پرائمری ہیلتھ کا نقصان دہ حد تک اینٹی بائیوٹک تجویز کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، پنجاب انفارمیشن بورڈ کی مدد سے ملوث ڈاکٹرز کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔
56 روز بعد ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن جزوی بحال، پہلی پرواز 86 مسافروں کو لے کر کراچی سے لاہور پہنچ گئی۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ بھی جاری۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز مسقط سے 150 پاکستانیوں کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ مسافروں کو اسکریننگ کے فوری بعد قرنطینہ منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو ٹیکنالوجی راست نہیں آئی، اسکول انفارمیشن سسٹم پر ڈیٹا تاحال اپ ڈیٹ نہ ہونے کا انکشاف۔ سینکڑوں پرنسپلز، ہیڈ ماسٹرز اور دیگر تعلیمی افسران کے عید پر تنخواہوں سے محروم رہ جانے کا خدشہ۔ ڈیٹا اپ ڈیٹ نہ ہونے سے تعیناتی کے منتظر 700 کو بھی سیٹ ملے گی نہ تنخواہ۔ تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کا منصوبہ مال روڈ کی بدنمائی کا سبب بن گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود 18 ماہ بعد بھی عظیم شاہراہ تاریخی حیثیت میں بحال نہ کی جا سکی۔ دوبارہ تعمیر کیے اور گرائے جانے والا غلام رسول بلڈنگ کا گنبد تاحال تعمیر کا منتظر۔ باؤ گنگا سنگھ بلڈنگ اور ایم ایچ سی عمارتوں کی خستہ حالی بھی جوں کی توں برقرار۔ بابا اعظم چوک اچرا کی بک شاپ میں آگ بھڑک اٹھی، ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سبب تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن، ہربنسپورہ کے علاقے میں مارکی سمیت 6 غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی۔ کارروائی میں بھاری مشینری کی مدد بھی لی گئی۔ کینٹ کچہری کے باہر فائرنگ کا واقعہ، اقدام قتل میں گرفتار پیشی پر آئے 2 ملزمان شدید زخمی، فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیشن کورٹ میں فریقین میں جھگڑا، مخالفین کا پیشی پر آئے ملزم پر تشدد، سیکورٹی پر مامور، پولیس نے فوری کارروائی کر کے ملوث افراد کو حراست میں لے لیا۔ وفاق کے زیر انتظام خصوصی عدالتوں میں 2 ماہ بعد بھی ججز تعینات نہ ہو سکے، تعیناتی نہ ہونے سے انصاف تاخیر کا شکار۔ احتساب عدالتوں سمیت دیگر 7 عدالتوں میں ہائی پروفائل سماعتیں متاثر، وکلاء اور سائلین پریشان۔ وکلاء اور سائلین کی سہولت کے لیے سیشن کورٹ میں ایف آئی آر سیکشن قائم، خصوصی طور پر تیار کردہ سافٹ ویئر کی مدد سے ایف آئی آر کا حصول آسان ہو جائے گا۔ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ نے سیکشن کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اے این ایف نے اکاؤنٹس منجمد کر دیے، معاشی پریشانیوں کا شکار ہوں، عدالت فریز اکاؤنٹ کھولنے کا حکم دے۔ رانا ثناءاللہ نے منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کے لیے ڈرگ کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر قانون پنجاب کی 4 اکاؤنٹس کھولنے کی استدعا۔ شادی کا سوٹ بروقت سرائی کر کے نہ دینے پر ثنا بوتی کے خلاف ڈگری جاری، صارف عدالت کا درخواست گزار کو ایڈوانس لی رقم واپس کرنے اور 1000 روپے ہرجانہ فوری ادا کرنے کا حکم۔ کورونا کے بوچھال میں ناراض والدین کے متاثرہ بچے مزید متاثر، لاک ڈاؤن کے سبب گارڈین کورٹس میں بچوں کی والدین سے ملاقاتوں کا شیڈول تاحال ترتیب نہ دیا جا سکا۔ ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے والے معصوموں کا اس بار عید کی ادھوری خوشیوں سے بھی محروم رہنے کا خدشہ۔ کورونا کے سبب پوری دنیا نے شرح سود صفر کر دی، پاکستان میں ابھی بھی 8% برقرار ہے۔ تاجروں اور صنعت کاروں کا شرح سود میں صرف 1% کمی پر اظہار عدم اطمینان، فوری اقدام کے طور پر انٹرسٹ ریٹ 3% تک لانے کا مطالبہ۔ لاہور چیمبر نے مارکیٹ سے رش کم کرنے کا نسخہ بتا دیا، عید تک جوتوں کپڑوں کی دکانیں 24 گھنٹے کھولنے کا مطالبہ۔ صدر چیمبر عرفان اقبال شیخ بولے، رائیونڈ دی کلاک، مارکیٹس کھلیں گی تو ہی رش کم اور ایس او پیز پر عمل درآمد ممکن ہوگا۔ کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے، اسپورٹس بورڈ پنجاب کو اسپورٹس پالیسی یاد آ گئی، حکام کا غیر معمولی تاخیر کی شکار، اسپورٹس پالیسی پر سیمینار منعقد کرانے کا فیصلہ۔ ماہرین کی تجاویز شامل کرنے کے بعد وزیر کھیل تیمور بھٹی پالیسی ڈرافٹ منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کریں گے۔ اور روزے دار احتیاط کریں، آج موسم خشک اور گرم ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔